رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات، سبحانہ جسے پاکی ہے تمام طرح کے عیوب سے، تمام طرح کے نقوص سے وہ ذات پاک ہے۔ اللہ کریم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اس رب نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو معراج کروائی، یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اس مالک ذات نے آپ کو معراج کروائی، نہیں، بلکہ ارشاد فرمایا سبحان، وہ ذات کے جو پاک ذات ہے۔ مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنا نام کا تذکرہ کیوں نہ فرمایا، اللہ نے یہ کیوں نہ فرمایا کہ اللہ نے یہ سفر کروایا، بلکہ اللہ نے فرمایا سبحانہ، اس ذات نے سفر کروایا کہ جو پاک ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو اس وجہ سے ارشاد فرمایا چونکہ جو آپ کا سفر ہے وہ رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جو واقعہ معراج کا خلاصہ بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر پہ موجود ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، حضور کو وہاں سے مسجد حرام میں لایا جاتا ہے اور وہاں پر آپ کا شق صدر کیا جاتا ہے۔ پھر حضور کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے براق کی سواری کرائی جاتی ہے۔ پھر مسجد اقصیٰ میں حضور نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی کہ وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے تمام انبیاء آپ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضور مسجد اقصیٰ میں امامت فرما رہے ہیں۔ پھر وہاں سب پر امامت فرمانے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس سے اوپر آسمان کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، پھر وہاں سے آپ کو پہلے آسمان کے بعد دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، ساتوں آسمان کی سیر کرائی جاتی ہے اور وہاں پر آپ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات فرماتے ہیں۔ اور پھر ساتوں آسمان سے سفر کرنے کے بعد، ساتوں آسمان کی سیر کرنے کے بعد پھر وہاں سے آپ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ سدرۃ المنتہا کی طرف جاتے ہیں۔ پھر سدرۃ المنتہا سے حضرت جبریل علیہ السلام، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں تک کہ میری رسائی موجود ہے، اگر اس سے آگے میں جاؤں تو میرے بھی پر جل جاتے ہیں، لہٰذا آگے جانے کی مجھے بھی اجازت نہیں۔ پھر حضور سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر تشریف لے جاتے ہیں، حضور وہاں سے مقام قاب قوسین تک کے تشریف لے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے حضور اس جگہ تشریف لے جاتے ہیں کہ جس جگہ کو لامکہ کہا جاتا ہے، اس جگہ کا کوئی نام نہیں، وہ مقام ہے کہ جہاں پر کوئی وقت نہیں، جہاں پر کوئی ارد اور گرد کا کوئی مقام نہیں۔ اور پھر وہاں سے حضور اپنے رب کا دیدار بھی کرتے ہیں اور پھر وہاں سے حضور کو جنت کی سیر بھی کروائی جاتی ہے، اور جنت کی سیر کے بعد حضور جہنم میں بھی مشاہدات کرتے ہیں اور پھر وہاں سے حضور واپس تشریف لے آتے ہیں۔ لیکن کتنا وقت لگا تو قرآن کہتا ہے لیلاً، مختصر سا وقت لگا۔ تو اب جب عقل انسانی کے سامنے یہ بات کی جاتی، جب حضور آ کر یہ ارشاد فرماتے کہ لوگوں، میں نے رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے گیا، مسجد اقصیٰ سے پھر وہاں سے ساتوں آسمان کی سیر کی، پھر وہاں سے میں سدرۃ المنتہا تک کے گیا، پھر سدرۃ المنتہا سے مقام قاب قوسین تک کے گیا، پھر وہاں سے میں نے جنت کی بھی سیر کی، پھر میں نے وہاں سے جہنم کے مشاہدات بھی کیے اور اتنے مختصر سے وقت میں واپس بھی آ گیا، تو عقل انسانی اس بات کو تسلیم کرنے پر قادر نہیں تھی، وہ اس بات کا اقرار کر ہی نہیں سکتی تھی کہ اتنے مختصر سے وقت میں یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عادتاً تو یہ محال ہے کہ اتنے مختصر سے وقت میں کوئی بندہ ایسا نہیں کر سکتا، لیکن لوگوں غور کرو کہ یہاں پر جس نے سفر کروایا ہے اس رب نے کروایا ہے کہ جو رب کہتا ہے کن تو وہ شے ہو جاتی ہے، اس رب نے کہا آسمان سے کن تو آسمان پیدا ہو گیا، اس رب نے زمین سے کہا کہ کن تو زمین پیدا ہو گئی، اس رب نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنا کر جب ارشاد فرمایا کہ کن تو پیدا
ہو جا تو وہ انسان بن گیا۔ تو اس رب نے جب سیر کروائی ہے تو وہ رب ہر شے پر قادر ہے، تو وہ رب اس بات پر بھی قادر ہے کہ اس کائنات کے وقت کو روک کر وہ اپنے پیارے محبوب کو اتنے سے مختصر سے وقت میں اتنی لمبی سیر بھی کروا سکتا ہے اور اپنی زیارت بھی کروا سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے شاہ فرمایا سبحانہ، لوگوں اپنی عقل کو نہ دیکھو، سبحانہ، تمہاری طاقت میں یہ چیز نہیں کہ تم اتنے مختصر سے وقت کے اندر اتنا لمبا سفر کر سکو، لیکن اگر اللہ رب العالمین کے لیے بھی تم یہی کہو کہ وہ رب بھی سفر نہیں کروا سکتا تو یہ تو اللہ رب العالمین کے لیے ایک عیب ہوگا، اور تمہارا رب تمام عیوب سے پاک ہے۔ تمہارا رب اس بات پر قادر ہے کہ وہ مختصر سے وقت میں اپنے بندے کو اتنا لمبا سفر کروا سکتا ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ یہاں پر جو سفر کروانے والا ہے، جو معراج کروانے والا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات مبارکہ ہے، جو اس بات پر قادر ہے کہ وہ اپنے بندے کو مختصر سے وقت میں سفر کروا دے۔